قیل لہ اتق اللہ، اور جب اسی قسم کے فسادی لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزۃ بالاثم فحسبہ جہنم، تو ایسا شخص اس کا اکساتا ہے اسے غرور گناہ کرنے پر، وہ جو اندر کی ایک ایگو ہے نا، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو وہ اور بدھکتا ہے اور گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے. فحسبہ جہنم، تو ایسے کا ٹھکانہ پھر ہے جہنم، جہنم اس کے لیے پھر کافی ہوگا. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ہائے ہائے ہائے. اب یہ آ رہا ہے ایک ایمان والا جو اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جان بھی بیچ دی. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جان. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے. ایسے بندوں کے اوپر مہربان ہے جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کو. سورہ توبہ میں بھی آیا نا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. اور پھر ساتھ آیا کہ اے اہل ایمان اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ ہے وہ بیعت، انہوں نے پکڑ کے دوسری والی بیعت بنا لی ہے. مسلمان کی بیعت تو اللہ کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بیعت ہے یا خلفائے راشدین کے ساتھ وہ بیعت خلافت ہے، یعنی وہ اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا کے اوپر، اللہ کے ریپریزنٹیٹو. بیعت اللہ کی لے رہے ہیں وہ بھی کہ ہم اس کے نائب کی حیثیت سے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حضرت عیسیٰ کے 12 ساتھی تھے اور ہے بھی وہ دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلیلی جھیل کے کنارے جا کے نا ان جو دھوبی کپڑے دھونے آیا کرتے تھے ان کو دعوت دی، باقیوں سے نے تو قبول نہیں کی، انہوں نے قبول کر لی. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کر رہے تھے. پیغمبر اٹیچ کرتا ہے اللہ کے لیے، پیغمبر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹیچ کرتا. سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا نا وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا تھا، اپنی طرف نہیں. سورہ آل عمران میں بھی آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت اور جو ہے وہ اپنا حکم دے کر بھیجیں اور لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. تو جب پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو سر یہ پیر فقیر بابے بزرگ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کے ریپریزنٹیٹو بھی نہیں ہے، نہ اللہ ان کو اون کرتا ہے. پیغمبروں کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے نا، کتابیں ان کو دی ہیں نا، ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اذن سے میری طرف بلانا ہے، اپنے آپ کو بیچ میں بوت نہیں بنانا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب آؤ ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر ایک اللہ کی، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے نبی اگر یہ منہ پھیر دیں تو کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تو سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے سامنے. تو انبیاء اس لیول کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور انبیاء کے پیٹرن پہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ پہلا اور آخری لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو دعوت اللہ کے لیے دے رہا ہے اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہے، وہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے یا اللہ رسول کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ وہ خود تو نہیں بت بن گیا، تو آپ سمجھ لیں پھر اس کی دعوت جو ہے نا وہ شخصیت پرستی کی دعوت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن لوگوں نے تو اپنی جان بیچ دی اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندوں کے اوپر مہربان ہے. اور اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بڑا اوکھا کام ہے جی یا اللہ. آدھا ہی داخل ہوا جا سکتا ہے، پورا کدھر داخل ہوا جا سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا خدا اور ہو جاتا ہے لوگوں کا اور غیر رمضان کا اور ہو جاتا ہے. رمضان میں جو ہے وہ 5 وقت تکبیر اللہ سے نماز بھی، قیام اللیل بھی
جو بیچارے پورا سال نمازیں پڑھتے ہیں نا وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پکے مسلمان تو رمضان کے اندر آ گئے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کی رات آتی ہے، عید کا دن نہیں رات ہی، تو آپ دیکھ لیں بالکل معاملہ تل پٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ اسلام کی کچھ چیزیں آپ کو پسند ہوں گی تو وہ تو ظاہر آپ اڈاپٹ کریں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ جی حلوہ کھانا سنت ہے جی، وہ جی بکری کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ کس کو کہا جانا یار موٹا گوشت کھاؤ، کہتے ہیں نہیں یار وہ موٹا گوشت بیماری ہوتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھنا ہوا لے آئے تھے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ابراہیمی ہے موٹا گوشت کھانا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی علیہ السلام تو چھوٹا گوشت پسند کرتے تھے۔ تو یہ سنتیں ہیں جو اسلام میں داخل ہونے والی ہیں، اور جو مشکل کام ہے وہ نہیں، بلکہ اس کو بیان کرنا بھی وہ اپنے لیے اتنا بڑا رسک سمجھتے ہیں کہ 4 بندے جو ہم نے جھوٹی کہانیاں بتا کے لوگوں کو اٹیچ بھی کیے تھے وہ بھی نہ ہمیں چھوڑ دیں، لوگوں کو کڑوی بات نہ کریں، بس میٹھی میٹھی بات کریں آپ۔ اور میٹھی بات بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسلام میں کوئی بالکل صرف میٹھی بات ایسی ہے کہ جس کے اوپر آپ مجمع اکٹھا کر سکیں، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کڑواہٹ لگی ہوئی ہے۔ کریلا جو آپ جتنا بھی پکا لیں اس کی کڑواہٹ 100% تو نہیں ختم ہوگی، وہ تو اپنی اس کی رہنی ہے۔ تو اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ کیلا جو ہے وہ آم بنا کے پیش کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کریلا نہیں کوئی اور ہی چیز ہے، ورنہ یہ توحید کی دعوت تو انبیاء سے نہیں لوگوں نے قبول کی ہے، تو ان وائزین سے لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے، یعنی حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی، حلال و حرام کی تمیز کرنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے دیکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں سودی کاروبار لوگ کر رہے ہیں، ہر سال وہ مسجد نبی میں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، تو وہ والا اسلام لیا ہوا ہے لیکن کمائی حرام کی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو 0 سے ملٹیپلائی ہے۔ ہاں دنیا میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے، لوگ کہیں گے کہ جی حاجی صاحب تے ہر سال ہو جاندے نے، ٹھیک ہے، اور یہ جتنے حاجی صاحب ہیں نا اللہ معافی دے، اللہ کی پناہ، الا ماشاء اللہ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا شیطان کے راستوں پر چلنے سے منع کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ حق کا راستہ دیکھ لیں آپ، قرآن میں حق کا راستہ ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ آگے وہ کہتے ہیں جی آپ آگے بھی پڑھیں جی صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پر۔ بھئی نیک لوگوں کا راستہ تو ایک ہے ہی نہیں ہے جن کو آپ نیک لوگ سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ تو ایک ہی راستے پہ ہیں۔ ایک کہتا ہے قوالی حرام ہے، دوسرا کہتا ہے جی قوالی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو امام کے پیچھے، دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے راستے اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے ایک راستہ میری طرف ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گمراہی کے لیے جو ہے نا وہ پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس کے خطوط کے خط، ہم ویسے اردو میں لیٹر کے لیے بھی خط ہوتا ہے نا، ایک لکیر بھی کھینچنے کو بھی خط کہتے ہیں۔ یہ جب میٹرک لیول کے اوپر آپ نے میتھ اگر پڑھی ہے نا اور جیومیٹری، تو وہ لکھتے ہیں ایک خط اے بی کھینچا، وہ ایک لائن اسٹریٹ لائن کھینچی جاتی تھی نا، اس کو خط کہا جاتا تھا۔ تو یہ خطوات شیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر نا ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے اس کے دائیں بائیں یوں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر نا یوں انگلی رکھ کے نا یوں اس کے اوپر انگلی کو چلاتے ہوئے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس راستے کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ تمہیں وہ میرے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، اور آپ فرمایا یہ ٹیڑھے راستے شیطان کے ہیں اور بیچ میں سیدھا راستہ میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ہدایت کے راستے کی بات کی ہے تو اسے سنگولر کے سیغے میں کہا۔ اچھا
یہ جو ایک آیت آتی ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے تو ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. وہاں راہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک راہ کے اوپر فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی، دوسرے پہ جو نہیں پڑھ رہا ہوگا اس کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی. یہ راہیں سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ شخص اللہ کی طرف اخلاص شو کرے گا نا تو کسی طرف بھی وہ چلے گا نا، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے اپنے تک لے آئے گا. حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے ہیں؟ نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں آپ اگر ان کی بایوگرافی دیکھیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ گمراہی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیچ میں سے وہ چک لیتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ ان کی لائف سٹوریز دیکھیں، کس طریقے سے ہماری ویڈیوز تک پہنچے ہیں. نیگیٹیولی نیت کے ساتھ انہوں نے ویڈیو کھولی ہے، سنی ہے، اللہ نے ہدایت دے دی ہے. تو یہ راہیں ہوتی ہیں، یہ کلپس ہیں آج کی ماڈرن فارم میں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ ہمارے کلپس ہیں ماڈرن فارم. کوئی حسینیت والے ٹاپک کی وجہ سے یہاں پہنچ جائے گا، کوئی قبر پرستی کے خلاف کلپ دیکھ کے پہنچ جائے گا، کوئی توحید کی بات سن کے پہنچ جائے گا، کوئی نماز کے طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا، کوئی حج اور عمرے کی طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا. یہ اللہ نے اتنی راہیں کھول دی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات تک. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوگا.